اسی سلسلہ میں نے ایک بات کی تھی، بات یہ عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر ایک سلسلہ نبیوں کا آیا، رسولوں کا آیا، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، لیکن کسی نبی کی زندگی میں دنیا سے کفر ختم نہیں ہوا، کسی نبی کی زندگی میں دنیا سے کفر نہیں مٹا، حتیٰ کہ سید الانبیاء تشریف لائے، دنیا سے گئے، کم و بیش 1,24,000 آپ کے صحابہ موجود ہیں، لیکن پوری دنیا کفر سے لبریز تھی، کفر ختم نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کفر نہ مٹا، نوح علیہ السلام تشریف لائے، کفر کو بددعا کر کے مارا تو ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی بے ایمان زندہ نہ رہنے دے۔ فَإِن تَذَرْهُمْ، اگر میری بات نہ مانی نا، ان کو چھوڑ دیا تو ان کے گھر میں بھی بے ایمان پیدا ہوں۔ ہدایت یافتہ تو کافر نہ ہوئے، مر گئے۔ کسی نبی کی زندگی میں دنیا سے کفر ختم نہیں ہوا۔ ایک میری حضرت خاتون جنت کا شہزادہ ہے جو آئے گا، جس کو امام مہدی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے پوری دنیا امام مہدی سے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور وہ میری فاطمہ کا بیٹا آئے گا، اگر قیامت ختم بھی ہوگی ایک دن رہ گیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ پوری دنیا میں کفر نہیں رہے گا۔ یقیناً ان کی اپنی تعلیمات تو نہیں تھی، تبلیغ تو قرآن نہیں کرتے، سرکار ہی کے پیغام کو پہنچایا، لیکن یہ کمال تو ہے دنیا میں کفر مٹ گیا، کوئی کافر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ہلکا بگوشے اسلام ہوئے۔ وہ خاتون جنت کے بیٹے کی ایک حیثیت ہے۔ مولویوں سے ڈر بھی لگتا ہے، ویسے میرے پاس حوالہ موجود ہے، بتا دیتا ہوں۔ علامہ مروزی کی کتاب کا نام ہے کتاب الفتن۔ حضرت سید محمد بن رسول برزنجی، جن کا انتقال 1103 میں ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو 11ویں صدی کا مجدد لکھا ہے۔ ان کی کتاب الاشاعہ فی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں، لکھتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں محمد ابن سیرین کا قول نقل کرتے ہیں۔ محمد ابن سیرین کون ہے؟ اجلہ تابعین میں سے ہیں، سید التابعین ہیں۔ ویسے قوم کو بھی ہمیں سلام ہی کرنا چاہیے۔ 7 فقہاء مدینہ کے تابعین میں، لیکن اس میں امام زین العابدین کا ذکر نہیں۔ آپ آج کی بات کرتے ہیں، آپ آج کی بات کرتے ہیں، ارے سید سجاد سے بڑھ کر کون بات اعلیٰ تابعی ہو سکتا ہے؟ ان کا ذکر نہیں ہے ساتھ میں۔ حضرت سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت محمد بن سیرین ہیں، حضرت قاسم بن محمد ہیں، سالم بن عبداللہ ہیں، باقی سب کے نام ہیں، لیکن علی کے بیٹے کا نام نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا محمد ابن سیرین، اور کمال آپ کو بتاؤں، محمد ابن سیرین کی ولادت غالباً حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت سن 80 میں ہے، سن 80۔ امام محمد ابن سیرین کا انتقال 97 یا 98 میں یا 100 کی بات ہے، آپ کی طویل عمر ہے۔ آپ کی کتاب ہے کتاب رویا، یہ جو خوابوں کی تعبیرات نہیں، وہ پہلی کتاب مشہور و معروف امام ابن سیرین کی ہے۔ اب اس کتاب کو کھولیں، اٹھائیں،
وہ آدمی جو دور عثمان غنی میں پیدا ہوا، جب حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے تو 60 سال کے قریب اوپر عمر تھی، اور اس کے اندر بیشتر روایات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پتا چلتا ہے کہ 70 سال کے بوڑھے نے 5-6 سال کے بچے کے سامنے زانویہ ترم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علی۔ بیشتر روایات امام جعفر صادق کی، امام جعفر صادق کا پیدا ہوا ایسی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، محمد ابن سیرین، آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا، ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو شیخین پر افضلیت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے حضرت امام مہدی افضل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ محمد ابن سیرین۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا ابا بکر، ان کی کنیت بھی ابو بکر تھی، یا ابا بکر حال یفضل علی شیخین، کیا امام مہدی کو شیخین پر فضیلت حاصل آتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم شیخین کی بات کرتے ہو، بل یفضل علی بعض الانبیاء، ان کو تو بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے۔ میں ناقل ہوں، نقل پیش کر رہا ہوں، ذمہ دار امام ابن محمد ابن سیرین ہے، اور پھر انہی کے قول کی تشریح کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الوردی کتاب کا نام ہے، ملا علی قاری نے بھی اس کی تشریح کی۔ تشریح کے دوران فرماتے ہیں حضرت امام مہدی شیخین سے اس لیے افضل ہیں کہ سرکار نے ان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، شیخین خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ الرسول سے خلیفۃ اللہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں البتہ صحابیت کی وجہ سے وہ افضل ہے، جزوی فضیلت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو مشکلات حضرت امام مہدی کو پیش آئی ہیں نا، وہ شیخین کو پیش نہیں آئی، اور یکا تنہا بندہ ہے، پوری دنیا میں کفر ہے، ہر طرف سے فوجیں آتی ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، بعض خاندانوں کا کچھ ایسا ملاپ ہوتا ہے نا، مطلب ہے توڑنا اے سنگت ہے۔ سرکار تشریف لائے، بنو امیہ سے مقابلہ رہا، سرکار کی جتنی جنگیں ہوئی مد مقابل کون تھا؟ بنو امیہ، ابو سفیان۔ وہ ابو جہل بیچارہ بھولا سا آدمی تھا، اس کو تو عقل ہی نہیں تھی، یہ سب پیچھے سازش ابو سفیان کی تھی۔ پھر اللہ وہ دن لایا، مکہ فتح ہوا، گنجائش نہ رہی، ہلکا بگوش اسلام ہوئے، سرکار نے ان کو اسلام کو قبول کیا۔ جب سرکار نے اسلام کو قبول کیا، انہیں شرف صحابیت حاصل ہو گئی۔ حضور مولا کائنات تشریف لائے تو پھر اسی خاندان سے مقابلہ۔ امام علی مقام آئے، پھر بھی اسی خاندان سے مقابلہ۔ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں امام مہدی کے مقابلے میں سفیانی آئے گا، اور وہ خالد بن یزید کی اولاد سے ہوگا۔ ایک تو وہ یزید ہے نا، یزید بن معاویہ، اس کی تو اولاد ہی ختم ہوگی، نسل ہی ختم ہوگی، منقطع۔ اس کے ایک تایا تھے یزید بن ابو سفیان، ان کا ایک بیٹا ہے خالد، خالد بن یزید کی اولاد میں سے وہ سفیانی آئے گا۔ مقابلہ پھر شام سے لشکر لے کر آئے گا، مدینہ پر چڑھائی کرے گا مقابلہ کرنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا ہے جب کو بنو امیہ دا خاندان پیڑ پیا، اے اجے تک
اچھا نہیں چھوڑ دا اے تو انہوں کے پتا اے بچو بچو جو تو انہوں نظر آمدن شاید اتنا رکھوں یہ کھاتا ادھر ہی مل رہا تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے دنیا میں کفر نہیں رہے گا. اسی اسلام میں نے ایک بات عرض کی تھی. میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو دنیا بنی نو انسانی نہیں تھی. اب ہر نبی اور رسول مخلوق کی طرف گئے. آدم علیہ السلام کس کی طرف آئے جی؟ بات تو تھا ہی کوئی. وہ سارے مسلمان یا کافر ان کے اندر ہی سے آئے. اس پر بعض انپڑھ قسم کے ملاؤں کو بڑا اعتراض انٹرنیٹ پر لگایا ہوا. بخدا تمہیں علم کی توفیق عطا فرمائے, علم دے تو قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم کافر ومنکم مومن. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس, اگر زیادہ دور نہیں جاتے تو فکر رضا کی بات کرتا ہوں, وہ کنز الایمان کے ترجمے کے اوپر خزائن العرفان پڑھ لو. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کافر پیدا کرنا ہوتا ہے باپ کی پشت کے اندر اس کو کافر متعین کرتا ہے, مسلمان کو باپ کی پشت میں متعین کرتا ہے, اور پھر وہ باپ کی پشت سے نکلتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حابیل کون تھا؟ قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا نا, کافر تھا یا نہیں؟ تو کتوں نکلیا؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یہاں فرماتے ہیں کہ کافر کے اندر سے مسلمان نکالتا ہے, مسلمان کے اندر سے کافر نکالتا ہے. تمام تفسیریں لکھتی ہیں, اور بالخصوص میں ایک جو مثال دی جاتی ہے کہ نوح کے گھر میں کنعان پیدا ہوا, جو آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ آزر کے گھر میں ابراہیم. اس کے لئے اس کو بھی چھوڑیں. آپ دعا کرو, یہ مسجد میں بچے پڑھتے ہیں, ایمان کی صفت پڑھتے ہیں نا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. وہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے یا خدا کی؟ فرماتے ہیں کہ ہر شر اللہ کی طرف سے ہے, ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے. شر کا خالق کون ہے؟ اللہ. خیر کا خالق کون ہے؟ اللہ. کافر کا خالق کون ہے؟ اللہ. مسلمان کا خالق کون ہے؟ اللہ. خالق ہونا اور بات ہے, خالق وہ ہے, کاسب ہم ہیں. آدمی خود اپنے طور پہ کفر کو اپنائی, اس کو ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں, بات ذرا مشکل ہے, میں سمجھا لوں گا. یہ جو کچھ کائنات میں یا وہ جواہر یا اعراض ہیں, یا وہ جواہر یا اعراض ہیں, جو ان کہتے ہیں ما یکون بنفسہ, جو خود بخود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے. اور عرض کہتے ہیں ما یکون بالغیر, اس کا اپنا وجود ہے, وہ جب بھی نظر آئے گا کسی پر نظر آئے گا, علادہ اس کا وجود نہیں ہے. عام مثال کلر, رنگ, یہ کہاں نظر آتا ہے؟ کپڑے پر نظر آئے گا, دیوار پر نظر آئے گا, درخت پر نظر آئے گا, کہیں نظر آئے گا, لیکن اس سے ہٹ کر اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یہ علم عرض ہے, یہ ویسے کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی. وہ جہاں نظر آئے گا عالم کے ساتھ نظر آئے گا. ایمان جہاں نظر آئے گا مومن کے ساتھ, کفر جہاں نظر آئے گا کافر کے ساتھ. اس سے آگے ایک اور مثال بتاتا ہوں. نماز کیا ہے؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں علادہ کو شکل بنا کر نماز یہ ہے؟ نماز کس کا نام ہے؟ قیام کا نام ہے, رکوع کا نام ہے, سجدے کا نام ہے, قعدے کا نام ہے, قرات کا نام ہے, وضو کا نام ہے, استقبال قبلہ کا نام, یہ ساری شرائط.
تو یہ ساری شرطیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ نمازی میں. نماز جب نظر آئے گی نمازی میں نظر آئے گی، روزہ جب نظر آئے گا روزے دار میں نظر آئے گا، حج جب نظر آئے گا حاجی میں نظر آئے گا، کفر جب نظر آئے گا کافر میں نظر آئے گا. ہاں جی، کفر نہیں نکلتا، کافر نکلتا ہے، کافر نکلتا ہے. اور آدم علیہ السلام سے قابیل نکلا. اگر قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اصل میں ایک اور قصہ بھی ہے. یہ جہاں جہاں پڑھتے ہیں نا، وہ جیسے استاد ٹیکے لگاتے ہیں، وہ ایک بات اور بھی میں نے عرض کی تھی، اس پر بھی ان کو بڑی تکلیف ہے. یہ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، خارجی ہیں، معتزلہ ہیں، مرجعہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبعہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں. یہ بے شمار فرقے جن کے آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا. یہ جتنے فرقے ہیں، بعض فرقے وہ ہیں کہ جو اپنا علم کلام بھی رکھتے ہیں، فقہ بھی رکھتے ہیں. بعض فرقے وہ ہیں کہ فقہ ان کی ہے لیکن فقہ نہیں ہے، علم کلام ان کا ہے. آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شیعوں کے عقائد کیا ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خارجیوں کے عقائد کیا ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہابیوں کے عقائد کیا ہے، ان کی کتابیں لکھی موجود ہیں، کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کی کتابیں علم کلام کی موجود ہیں، ان کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں مرجعہ کون ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، علم کلام میں نظریات موجود ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک فرقہ نیلا تاری، نیلا تاری سمجھتے ہو؟ اس نے اپنی جڑ کوئی نہیں، جس کو اردو میں آکاس بیل کہتے ہیں. اساڑی زبان اساڑی زبان نیلا تاری آتے تا اردو وچ آکاس بیل کہندے، اس کی اپنی جڑ کوئی نہیں. اور جس درخت چڑھ جائے گا پھر اس کا بیڑا کر، پھر اس کی خیر نہیں. ایک وہ نیلا دھاری ہے ناسبی جس کو کہتے ہیں. ان بیچاروں کی اپنی فقہ بھی کوئی نہیں، ان بیچاروں کی اپنا علم کلام بھی کوئی نہیں. یہ جب بھی نظر آئیں گے کسی دوسرے کے روپ میں نظر آئیں گے. اور آج کل یہ سارے ناسبین مولویوں کے روپ میں نظر آتے ہیں، جن کو اہل بیت کی محبت اچھی نہیں لگتی. دوسری میں آپ سے بہت پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں اہل شیعہ سے اختلاف ہے یا علی سے اختلاف ہے؟ نعرہ ہم علی کا روکتے ہیں. ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے یا فاطمہ سے اختلاف ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے، علی سے اختلاف نہیں. علی نام کی آپ نے علاقے میں کتنی مسجد ہیں؟ میں تو کوئی کرتی. اچھا چلو غلطی نہ کسی بنا کے. فاطمہ نام کی کتنی مسجدیں ہیں؟ مسجد حسن کتنی ہے؟ مسجد حسین کتنی ہے؟ مسجد ابوبکر ڈھیر، مسجد عمر ڈھیر، مسجد بلال ڈھیر، مسجد ابو ہریرہ ڈھیر، مسجد چشتیہ، حنفیہ، نقشبندیہ، قادریہ، رضویہ، ملک بھرا ہوا ہے. غوثیہ. کیا فاطمہ ان ساری نسبتوں سے نیچے گر گئے کہ مسجد کا نام غوثیہ تو ہو، مسجد فاطمہ نہ ہو؟ ارے غوثیت نام ہے خاتون جنت کے در کے دجوزہ کرو. یہ چشتیت اور نقشبندیت نام ہے میری فاطمہ کے در کے بھکاریوں کا. ارے بھکاریوں کا نام ہو، آقا کا نام نہ ہو. ہاں جی، ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے، حسنین سے نہیں ہے. وہ جو آدمی علی کا نام روکے ہم کیسے مانے اسے شیعوں سے اختلاف ہے؟
ہم یہ کہتے ہیں اسے علی سے اختلاف ہے، لیکن ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ تو بتانا یہ ہے ہمیں شیعوں سے بغض صحابہ کی وجہ سے اختلاف ہے، محبت اہل بیت وجہ اختلاف نہیں ہے۔ نام روکے علی کا، اور کمال پتہ نہیں کہاں سے ان کو وراثت ملی، اعلیٰ کہتے ہیں فکر رضا، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب، آپ کی کتاب ہے ذوق نات، اعلیٰ حضرت کی تصدیق حاصل ہے اس کو۔ آپ فرماتے ہیں تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقاں مدد، اوپر کہتے ہیں نجدیا سخت ہی گندی طبیعت تیری، کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری، خاک منہ میں کسے کہتا ہے تو خاک کا ڈھیر، مٹ گیا دین ملی خاک میں عزت تیری، اور تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقاں مدد، اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری، نجدیا سخت ہی گندی طبیعت تیری، یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری، ناسبیا سخت ہی گندی طبیعت تیری، یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری، اور قصور ان کا بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 23 یاد رکھا، فتاوی رضویہ جلد 23، ذخائر عقبہ علامہ محب الدین تبری تبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا 3 حالتوں سے خالی نہیں، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ منافق ہے، یا ولد الحرام ہے، یا ناپاکی کی پیداوار ہے۔ ہو سکتا ہے محب الدین تبری کی بات نہ جچے، فتاوی رضویہ جلد 23 میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا منافق ہے، یا وہ حرام کی اولاد ہے، یا پھر ناپاکی کی پیداوار ہے۔ وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے میں ہی دسے ہے، وہ کہتے ہیں نا بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت، یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے، بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ جا ماں کی خیانت کا گلہ کر، ہم سے نہ الجھ ماں سے پوچھ کس کا بیٹا ہے، حلالی تو اہل بیت کی بغض رکھ ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے کہ سرکار دو عالم، میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ غور فرمائیں، ہم نے یہ تقسیم کر دیا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ شیعوں کی پراپرٹی ہے، ہم نے کسی مسجد میں علی کو نہیں گھسنے دیا،
کسی مدرسے میں داخل نہیں ہونے دیا. ہمارے کسی مسجد کا نام مسجد علی نہیں ہے, کسی مدرسے کا نام مدرسہ علی نہیں ہے, کسی مسجد کا نام مسجد فاطمہ نہیں ہے, کسی مدرسے کا نام اگر کسی سید نے رکھا وہ بیٹا ہے, وہ کچھ جیت ہے. میں نے بھی نوٹنگھم میں جامعہ فاطمیہ قائم کیا تھا, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, مجھے تو ماں کا نام رکھنا ہے. میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. نہ مسجد کا نام مسجد حسن ہے نہ مسجد حسین ہے. وہ ہم کیسے سمجھیں کہ تمہیں اہل بیت سے محبت اور پیار ہے؟ ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا نام ناسبی ہے. اور یہ جب بھی نظر آپ کو آئے گا, موجودہ دور میں تو ناسبی آپ کو نظر ہی سنیوں میں آئیں گے بالکل, اور بالکل مولوی کے روپ میں. بہرحال انشاءاللہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا. پہلے بھی آنے والے نہیں رہے, یہ بھی نہیں رہیں گے. سامنے آ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میں, پیچھے پیچھے بولتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے وہ تقریر جو کی تھی اس سلسلے میں اس کی وضاحت کی. کلام پاک میں اللہ